بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایکچولی 9 دسمبر 1949 کو باتر گاؤں میں پیدا ہوا ڈسٹرکٹ اٹک میں، اور پھر میں نے انیشل جو تعلیم ہے وہ یہاں حاصل کی. پہلے کانوینٹ اسکول تھا یہاں حسن ابدال، وہاں پھر میں ایبٹ آباد بھی پڑھتا رہا. ادبستان صوفیہ ایک اسکول تھا راول پنڈی میں، وہاں بھی پڑھتا رہا. اٹک کے اندر بھی میں نے تعلیم حاصل کی. کالج بھی میں نے اٹک سے کیا، اور اس کے بعد پھر میں آرمی میں چلا گیا. 1970 میں پاس آؤٹ ہوا ٹریننگ کر کے. تو 71 میں 19 ستمبر 1971 جنگ سے کچھ عرصہ پہلے. تو پھر میں نے آرمی کا کچھ کیریئر کیا. پھر ایز اے میجر میں سول سروس میں چلا گیا، ڈیپوٹیشن اپنا انڈکشن میں. وہاں میں نے سول میں نوکری پنجاب کے اندر کی ایز ڈائریکٹر لیبر، ڈائریکٹر انڈسٹریز اور ایڈیشنل ڈی جی لوکل گورنمنٹ. پھر میں وہاں جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 91 میں تو پھر میں نے والدہ کو الیکٹ آگے ان کو ممبر بنوایا اللہ کے فضل سے، اور 93 میں نے ریزائن کر دیا. اور 97 کا پھر میں نے اپنا پہلا الیکشن ایز ایم پی اے اٹک سے PP 12 سے، جو اس میں اٹک اور حسن ابدال اور تھانہ باتر شامل تھا، وہاں سے اپنا سیاست کے اندر، عملی سیاست کے اندر آغاز کیا. تو 2001 میں ضلع ناظم بنا، اور اگین پھر 2005 میں دوبارہ ضلع ناظم بنا. نہیں آج ساتھی کوئی بھی نہیں تھا. میں اپنا شروع سے فرام ڈے 1 میری یہی کوشش ہوتی تھی. ایون فوج کے اندر بھی جب میں رہا ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی، جب بھی کوئی آتا تھا اور لوگوں کے جب ہم مسائل دیتے تھے کہ ان گنت بے شمار مسائل ہیں، اور جب میں دیکھتا تھا کہ یہ اٹک کے اندر اور دائیں بائیں جو اتنے بھی نمائندے ہیں یہ ٹوٹلی نااہل ہیں اور یہ ٹوٹلی ڈیلیور نہیں کر پائے، ناکام ہوئے ہیں، تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ سب سے بہترین خدمت یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کیا جائے. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بے شمار ان گنت کام رہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں جی کہ اٹک میں سارے مسائل ختم ہو گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہوگی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، پہلے آپ کو یاد ہے کہ سنگل روڈز ہوا کرتی تھیں، پھر اب اس کو ڈیول کیا جا رہا ہے، اس کو کارپیٹ کیا جا رہا ہے. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے تو وہ چیزیں بھی اس میں، پہلے اسکول اور کالجز بالکل محدود سبجیکٹس ہوتے تھے، اب IT کی آ گئی ہے، میڈیکل کالجز آ گئے ہیں، یونیورسٹیاں آ گئی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے ہم نے یونیورسٹیاں، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ان گنت کام جو ہیں وہ رہتے ہیں جن کو ہونا باقی ہے. سیاست تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگوں کی جو جینون خدمت ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ غریب لوگ جو ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے یا آپ پیسے دے کے اپنا کام کروائیں یا کوئی سفارش لے کے آئیں تو کام کروائیں. غریب آدمی کو اگر آپ کسی کے ساتھ جائیں تو اس کو کوئی پرسان حال نہیں، اس کو پوچھنے والا بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو، غریبوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر سے جو دعا نکلتی ہے، جو وہ دعا دیتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیدھا عرش پہ جا کے ٹکراتی ہے، اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. بالکل انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ حل کیے، اور کھلی کچہریاں لگائی جاتی تھی. افسر مادر پدر آزاد نہیں تھے، انتظامیہ کو پورا کنٹرول میں رکھا گیا تھا، اور لوگوں کے مسائل کو اللہ کے فضل و کرم سے حل کیا گیا. تو اب دور کیونکہ تبدیل ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہی بیوروکریسی جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی انہوں نے ختم کر دیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے عام اور غریب آدمیوں کو اس کا ہوا ہے. کیونکہ جب وہ آپ کے نمائندے نیچے لیول پر موجود تھے، آپ کے لیے وہ کوشش کرتے تھے، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ نمائندہ لوکل فوراً آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا، اور وہ اپنی ذات کی طرف سے بھی خرچ کر کے وہ کوشش کرتا تھا کہ میں اس مسئلے کو حل کروں تاکہ میری اس میں نیک نامی ہو. آپ نے دیکھا جب ہمارا دور تھا، ہمارا نظام جو ضلعی حکومتوں کا نظام تھا بڑا افیکٹو نظام تھا، اور ہر عام سے عام آدمی کی بھی رسائی تھی. وہ میرے تک بھی آ سکتا تھا، ہمارے دروازے بھی کھلے تھے، ایک نہیں 3 دروازے دفتر کے کھلے تھے. اسی طرح جو ہمارے دوست احباب
نیچے گاؤں دیہاتوں میں محلوں میں اور وارڈز میں اور شہروں میں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بھی لوگوں کی 1 to 1 رسائی تھی اور مسئلے فوراً پہنچتے تھے اور پھر کوشش کی جاتی تھی کہ ان کو فوری طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے حل کیا جائے، اور کیا جاتا تھا۔ اب وہ سسٹم بھی نہیں رہا، ایم این ایز ایم پی ایز کا بیچاروں کا حال ہی کوئی نہیں ہے، ان کی بات ہی کوئی نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے، تو اس لیے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں، دیکھیں ہر وقت تو میں نے ضلع ناظم نہیں بننا، ہم 1 دفعہ بنے 2 دفعہ، اور وہ آپ 2 دفعہ سے زیادہ بن بھی نہیں سکتے تھے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب 2 سے زیادہ آپ ایک ٹینیور گزار لیں تو وہ سٹیل میٹ ہو جاتی ہے، تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ نئے لوگ آنے چاہیے تب کہ وہ نئے وگر کے ساتھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام وہیں رک بھی گئے بلکہ ریورس ہو گئے اور لوگوں کو اس سے بڑی پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں دیکھیں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں اور بے لوث خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنی یونین کونسل میں دیکھ لیں، ہمارے بے شمار دوست ہیں، یوسف صاحب ہیں، مسکین صاحب ہیں، دوسرے اپنا انور خان ہے، ماجد خان ہے، مطلب آپ بے شمار ہمارے انگن دوست ہیں اور سارے بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یوسف خان کے اندر بالکل وہ سپارک بھی ہے، وہ اہلیت بھی ہے، وہ جذبہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کی خدمت کرے، تو اس کو بالکل آگے آنا چاہیے اور ضرور اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سے علاقے کی بھی بہتری ہوگی اور گروپ کو بھی تقویت پہنچے گی۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ میجر صاحب کے ہو کے رہ گئے ہو۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی بھی نیتیں بالکل درست ہوتی ہیں، اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی خلوص نیت کے ساتھ اور تگ و دو کر رہا ہے اور ان کو لے کر ساتھ چل رہا ہے اور ان کی پوری ان کی بات پر توجہ دی جاتی ہے، وہ جو مسئلہ لے کے آتے ہیں، اور اپنا نہیں ذاتی آج تک مجھے کبھی انہوں نے نہیں کہا، لوگوں کے جو مسائل لے کے آتے ہیں تو جب ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں تو پھر وہ دوست پھر نیچرلی ان کا وہ اسی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان دوستوں سے پوچھیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ، میں سمجھتا مقبولیت تو تحریک انصاف کی کوئی ہے ہی نہیں، نون لیگ جو ہے وہ بھی 0 پہ گئی اور پیپلز پارٹی مائنس پہ گئی ہوئی ہے۔ آپ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود سروے کر لیں، آپ لوگوں کو بھی ملتے ہوں گے، لوگوں سے مطلب ڈیفینیٹلی بات چیت کرتے ہوں گے، ان سے سیاست ڈسکس کرتے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو کوئی نواز لیگ کا کیریئر ہے، ڈھیلے کا کام نہیں کیا، پیپلز پارٹی بالکل آپ دیکھ لیں بجلی جیسی جاتی ہے، لوگ ان کو دونوں ہاتھیں اٹھا کر بدوائیں دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے ملک امین اسلم جیسے لوگوں کو انہوں نے واپس لینا ہے، قاضی خالد محمود جیسے لوگوں کو لینا ہے، تو کیا تبدیلی انہوں نے لانی ہے؟ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ کر، حالانکہ ٹوٹل 4-6 ماہ کے اندر وہی لوگ جو گئے ہیں واپس دوڑے لگا دی انہوں نے۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اقتدار اللہ تعالیٰ میں دے تو ہمیں اس کا فائدہ جو ہے عام اور غریب آدمی کو ملنا چاہیے اور وہ نظر آنا چاہیے۔ ہماری جو کوشش ہوگی ایک تو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، گلیاں نالیاں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، پھر بنیں گی پھر ٹوٹیں گی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام جو ہے تعلیم عام ہو، فری ہو، اور غریب آدمی کا بچہ جو ٹیلنٹڈ ہے، جو میرٹ پہ آتا ہے، اس کو بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی فری تعلیم دی جائے تب کہ اس کو بھی ایکول فوٹنگ پہ فیسلٹیز ملے۔ اسی طرح روزگار کے موقع کریٹ کیے جائیں اور روزگار کے موقع کریٹ کرنے کے ساتھ لوگوں کو روزگار دیا جائے۔ تیسرا جو بڑا کام ہم کرنا چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم جناب شوکت عزیز صاحب نے 40 کروڑ روپیہ بھی دیا تھا، اور وہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے ریلیز نہیں ہونے دیا، ان کے پاس ہی پڑا ہے، تو یہ فقیرہ کے بعد کے پاس۔ ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل اسٹیٹ جب بنے گی اس میں دیکھو ہم نے تو انڈسٹری نہیں لگانی، اٹک کے لوگ تو بیچارے اتنے مالی طور پہ ساؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ہیں، باہر سے لوگ لائیں گے، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ روزگار کے موقع جو ہیں اٹک کے لوگوں کو ملیں گے۔ پھر چوتھا سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو NFC ایوارڈ ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ 50% پیسہ جو اس ایوارڈ کا صوبائی حکومتوں کو 100% جاتا ہے، اس میں سے 50% اس ضلع پہ لگنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا غازی بروٹھا کا جو پروجیکٹ ہے، اس میں 1500 میگا واٹ بجلی ڈیلی پیدا کی جا رہی ہے، اور اس کی اچھی خاصی رائلٹی پنجاب گورنمنٹ کو ملتی ہے۔ تو لوگوں کا کیا اٹک کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ جہاں یہ بھائی ڈیم بنایا گیا ہے اس کو بھی اس سے مستفید ہونا چاہیے، اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔
اسی طرح آئل کے جو بڑے بڑے یہاں کنسرنز ہیں، بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، مثلا اٹک آئل ہے، او جی ڈی سی ایل ہے، پی پی آئی ایل والے ہیں، آشوانی گروپ ہے، یہ سارے یہ اپنا او پی آئی والے ہیں، ان کا جو رائلٹی گورنمنٹ آف پنجاب کو حصہ جاتا ہے یہ نئے این ایف سی ایوارڈ کے بعد، اس کا کم از کم 50% جو ہے وہ اٹک کے اندر لگنا چاہیے۔ اگر وہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس کو کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹک کو کسی بیرونی مدد یا امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے فضل و کرم سے سیلف سفیشینٹ ہو جائے گی۔ یہ پیسہ یہاں کا اٹک کا وہ مالات پہ اپنے 8 رویہ روڈ بنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ادھر رائے ونڈ، اور اپنے مال سجا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ فائٹ کریں گے، اور اگر عدالت بھی جانا ہوا تو اس پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا فیصلہ کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، پھر اسلامی ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایران، پاکستان، ٹرکی یہ سیٹوں کے اندر بھی تھے، سینٹوں کے اندر بھی تھے، اور آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اور اگر آپ کو قریب سے اگر آپ کو اچھا کم نرخوں پہ گیس مل رہی ہے اور آپ کے ملک کے اندر گیس کی کمی ہے تو وائی ناٹ بھئی آپ ایران سے کیوں نہ لیں۔ اگر آپ انڈیا کے ساتھ تجارتی معاملات کھول سکتے ہیں اور انڈیا کو آپ وہ کیا کہتے ہیں فیورٹ نیشن کا سٹیٹس دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ بھئی آپ ایران کو کیوں نہ دیں، ان کو تو زیادہ اکاموڈیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی اس دنیا کے اندر معرض وجود میں آیا، رہنے کے لیے آیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی تا قیامت رہے گا۔ جتنی مرضی زور لگا لیں، جتنی قوتیں بے شک کٹھی ہو جائیں، انشاءاللہ پاکستان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطیاں جو ہیں یہ عوام کی ہیں، لوگوں کی غلطیاں ہیں۔ اگر یہ صحیح، سنسیئر، وفادار، نیک نیت، صاف ستھرے نمائندے چنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آسمان کی بلندیوں کے ساتھ کو چھوئے گا اور ترقی کے وہ مناظر دیکھے گا جو کہ فرانس والے یا امریکہ والے بھی نہیں سوچ سکتے۔ نہیں گھر والے کو پتہ ہوتا ہے میں 6 بجے نکلنا ہوں تو پھر رات کو 12-1 بجے آنا ہے، آج سپورٹ کرتے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کھانے میں مجھے سب سے اچھی کڑی لگتی ہے۔ ادھر پاکستان میں تو جو ہماری زندگی میں جو شخصیت آئی ہے تو مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگا جو متاثر کر پائی، کیونکہ متاثر وہی شخصیت کرتی ہے جس نے کچھ پاکستان کے لیے یا اسلام کے لیے یا غریب لوگوں کے لیے کچھ اچھا، صرف نعرے لگانا یا وہ کیا کہتے ہیں ہوا میں باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اتنی شخصیت ایسی نہیں ہے جو میری مطلب ہوش میں کوئی ایسی آئی ہو جس کو میں کہوں کہ جی یہ میری بہت پسندیدہ ہے۔ فارغ آپ کو ملتا ہی کوئی نہیں ہوگا، تو میں جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو نیند آ جاتی، صبح پھر ٹائم ہو جاتا ہے نماز۔ چھٹیاں اگر آپ کو مل جائیں تو چھٹیاں میں جب جاتے ہیں تو پھر وہ بچوں کے ساتھ نہیں، ادھر تو میں چھٹیاں کم ہی ملتی ہیں، ادھر تو لاہور میں بھی ہوں تو پھر یوسف خان صاحب پیچھے سے بھی نہیں ہے، چھوٹا مسکین کا رینگا جب دوسرے کا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن جب باہر جائیں تو پھر چھٹیاں ہوتی ہیں تو سیر سپاٹا یا کھانا پینا یا یہی کرتے ہیں۔ اور نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی میری اتنی بڑی خواہشات بھی نہیں ہیں، میں بیسیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو ہم نے سوچا ہے ہماری سوچ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا اور اس نے مہربانی فرمائی، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ مسلمان بھائیوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، صرف مسلمان کہلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو احکامات ہیں ان پر جینوئنلی عمل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں مسلمان یا اسلام ہے۔ اور پاکستان کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کریں، عقل کے ساتھ چلیں اور ایسے معاملات کو ہینڈل کریں کہ لوگوں کی اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بہتری ہو۔ جب وہ ووٹ کاسٹ کریں تو اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے ضمیر کے ساتھ مشورہ کریں، اور اگر آپ کا ضمیر یہ مانے
کہ یہ شخص بہتر ہے تو آپ اسے سپورٹ کریں, اسے ووٹ دیں, تاکہ آپ کے آنے والی نسلیں اور پاکستان کی اس میں بہتری ہو سکے. کی جو سوشل ویب سائٹ ہے ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ ینگ ہو کے اس خدمت خلق کے حوالے سے آپ نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے اس میں ڈیلی بیسس پہ اس میں آپ ضرور ایڈ کریں چیزیں, تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے. اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھی ہمارے تک پہنچائیں اس ویب سائٹ کے ذریعے, کہ کیونکہ کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جی فلانے محلے میں یا فلانے گھر پہ کوئی ایسی تکلیف آئی ہے یہ وہ, تو جب آپ ہمیں بتائیں گے تو اگر ہم اس قابل ہوئے کہ ان کی کچھ مدد کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ثواب بھی ہوگا اور خدمت بھی ہوگا.